الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو نیکیوں کا حریص بنایا ہے. ہر آدمی اپنی زندگی کے اندر نیک کام کرنا اور اچھائیاں کرنا پسند کرتا ہے. اور دین اسلام کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین و اپنے ارشادات میں مختلف جگہوں پر ایمان والوں کو اس چیز پر آمادہ کیا ہے، اس چیز کی ترغیب دی ہے کہ نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے، نیک اعمال کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور بڑے پیمانے پر اپنی نامہ اعمال میں نیکیوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ جذبہ اور یہ خواہش و آرزو اور یہ کوشش ساری زندگی ایمان والے کی ہونی چاہیے. یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نیکی کرنا، نیک کام کرنا، تو نیکی کہتے کیسے ہیں؟ نیکی اصل میں آخرت کی کرنسی کا نام ہے. جیسے دنیا میں مختلف جگہوں پر مختلف مقامات ملکوں میں الگ الگ کرنسیاں چلتی ہیں. ہندوستان میں روپیہ چلتا ہے، کہیں ڈالر چلتا ہے، کہیں پاؤنڈ چلتا ہے، کہیں ریال چلتا ہے. الگ الگ علاقوں میں الگ الگ کرنسی چلتی ہے. جب ایک خطے کا آدمی، ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک کی سرحد میں داخل ہونا چاہتا ہے تو جو قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں ایک یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ جب ہم نئی سرحد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو وہاں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کام کاج کو پورا کرنے کے لیے ہم وہاں کی کرنسی بھی اپنے پاس رکھیں. کرنسی چینج ہوتی ہے. تو جب دنیا سے آدمی آخرت میں منتقل ہوگا تو وہاں نہ روپیہ چلے گا، نہ ڈالر چلے گا، نہ پاؤنڈ چلے گا، نہ ریال چلے گا، نہ اشرفی اور دینار چلیں گے. یہاں پہ وہاں کی جو کرنسی ہوگی وہ نیکی ہوگی. وہاں کی کرنسی کا نام نیکی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ کے اندر آئے، عالم آخرت کے اندر آئے، تو اس کے پاس بڑے پیمانے پر
وہاں کی کرنسی ہونی چاہیے، وہاں کی نیکیاں ہونی چاہیے، نیک اعمال ہونی چاہیے، اور وہ کرنسی حاصل کرنے کے لیے، وہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت خطبے کے اندر تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں خسارے والے، نقصان والے اعمال سے باخبر نہ کروں؟ یعنی نیکیاں کمانا تو ہر انسان چاہتا ہے، لیکن نیکیاں کمانے کے ساتھ ساتھ نقصان سے بچنا یہ بھی انسان کی ایک منشا ہوتی ہے۔ اگر نیکیاں کما رہا ہے، مثلا کوئی آدمی مال کما رہا ہے، لیکن مال کمانے کے ساتھ ساتھ وہ مال ضائع بھی ہو جاتا ہے، کما لیا اس نے، اب وہ ضائع ہو گیا، تو یہ ضائع ہو جانا اس کا نقصان ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو نٹھلا ہے، ناکارہ ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، وہ کام کاج کچھ نہیں کرتا، تو یہ بھی خسارے والا آدمی ہے، نقصان والا آدمی ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو ناکارہ تو نہیں ہے، کام کا آدمی ہے، محنت بھی کرتا ہے، کماتا بھی ہے، لیکن جب کما کر شام کو گھر آتا ہے تو پیسے ضائع کر دیتا ہے، یہ زیادہ نقصان والا آدمی ہے کہ محنت بھی کری اور ضائع بھی ہو گیا سب۔ تو ایسے ہی نیکی کرنے والے بعض لوگ تو وہ ہیں جو نیکی کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو شوق نہیں ہے نیکی کرنے کا، آخرت اور آخرت کے حالات اور وہاں کے وعدوں پر یقین نہیں ہے ان کو، یہ بھی خسارے والے ہیں، نقصان والے۔ بعض وہ ہیں جو نیکیاں تو کرتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا جو اسٹوریج جو انہوں نے بنا رکھا ہے وہ لیکیج ہے، اسٹور نہیں رہتی ان کی نیکیاں، ختم ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر نشاندہی جو کی ہے یہ دوسرے طبقے کی کی ہے، جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، جو زیادہ خسارے اٹھانے والے لوگوں میں سے ہیں، ان کی نشاندہی کروں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو اپنی دنیا کی زندگی کے اندر راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اپنے اندر، اپنے آپ میں یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ تو بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں خود کہ ہم تو بہت نیک کام کرنے والے ہیں، بہت اچھے کام کرنے والے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو گوا بیٹھے ہیں۔ تو جس طرح سے نیکی کرنے کی شریعت کے اندر ترغیب دی گئی ہے، مختلف اعمال پر مختلف نیکیاں بتائی گئی ہیں، اس طرح شریعت کے اندر اس چیز کا بھی دھیان رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جن نافرمانیوں سے اور جن بے ادبیوں سے اور جن گناہوں سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ نیکی کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور وہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے نیکی برباد، گناہ لازم آ جاتا ہے؟ یعنی نیکی تو برباد ہو ہی گئی، الٹا گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور امت کی ترغیب کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لاڈلے، چہیتے، محبوب نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز ہم نہیں سوچ سکتے، اور یہ چیز ممکن بھی نہیں تھی، لیکن امت کو بتانے کے لیے کہ جب میں اپنے لاڈلے نبی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں تو تم پھر کیا چیز ہو؟ امتیوں کا کیا پوچھنا، کیا کہنا؟ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اور خسارے اٹھانے والے میں سو جائیں۔ تو معلوم کہ چلا سبق اصل میں ہمارے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے،
کہ نیکی کرنے کے ساتھ، ایمان لانے کے بعد نیکیاں کرنے کے ساتھ اگر شرک کو شامل کر لیا گیا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر لیا گیا، تو ساری نیکیاں برباد اور شرک کا گناہ لازم آ جائے۔ تو اس لیے شرک ایک ایسا گناہ ہے جس سے ایمان والے کو حق المقدور پوری توجہ اور پورے اہتمام کے ساتھ میں بچنے کی ضرورت ہے۔ کہیں میری ساری زندگی کی کری کرائی پر پاری نہ پھر جائے، اس کو یہ سوچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ حجرات، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب جایا جائے تو کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک چیز یہاں ذکر فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجهروا له بالقول، اور ان کی بات سے اپنی بات کو بلند نہ کرو، ان کے آگے اونچی آواز سے بات نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلم پکار کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، یہ بتائیں جاتے ہیں ایسا کرنے سے کہیں تمہارے اعمال حبط نہ کر لیے جائیں، ضائع نہ کر لیے جائیں، خراب نہ ہو جائیں۔ تو جس طرح سے کمپیوٹر کے اندر وائرس آنے کی وجہ سے ساری فائل کرپٹ ہو جاتی ہے، سسٹم خراب ہو جاتا ہے، جو کچھ بھی اسٹوریج کے اندر سیو ہوتا ہے سب ضائع ہو جاتا ہے، کیا ہوا؟ سب وائرس آ گیا۔ اسی طریقے سے یہ جو گناہ ہیں یہ نیکیوں کے اندر وائرس کا کام کرتے ہیں، نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، نیکیاں برباد کر دیتے ہیں۔ شرک ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو گئی، یہ وہ اعمال ہیں، وہ گناہ ہیں جس کے ذریعے سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات اتاری گئی ہیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے، جو ان کو ناپسند کرتا ہے، یعنی شریعت کے احکام کو دل سے تسلیم نہ کرنا، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، بس دل کے اندر خیال یہ آ رہا ہے کہ یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کسی حکم کے بارے میں، اللہ کے کسی فرمان کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کے بارے میں اگر دل کے اندر کراہت آ گئی، ناپسندیدگی آ گئی، ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اس کا عمل بھی حبط کر لیا جائے گا، عمل ضائع کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنے نیک اعمال کو تم ضائع نہ کرو۔ کس چیز کے ذریعے؟ بالمن والاذی، من اور اذی، یہ دو گناہ بتائیں۔ من کسے بولتے ہیں؟ من کی تفسیر کے اندر مفسرین کی ایک تفسیر یہ ہے کہ من معنی ہوتا ہے احسان جتلانا، کسی کے ساتھ ہم نے کوئی احسان کا معاملہ کیا، کوئی ہمدردی کا معاملہ کیا، کوئی اچھا سلوک کیا، اور یہ تو نیک عمل ہوا، کسی کی مدد کرنا، اس کی استعانت کرنا اور اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا، لیکن اس نیکی کرنے کے بعد احسان جتلا دیا، کسی موقع پر اس کو جتلا دیا، تو یہ جتلانے سے وہ نیکی برباد، گناہ لازم آ جائے گا، جو بھی اس کے ساتھ احسان کیا وہ ضائع ہو جائے گا۔ والاذی، تکلیف کے ذریعے، یعنی احسان جتلانے کے ذریعے اور تکلیف پہنچانے کے ذریعے تم اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو۔
ازا کی تفسیر کے اندر ایک تفسیر یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد، احسان کرنے کے بعد، اچھا معاملہ کرنے کے بعد اس کے سامنے تو اس کو کچھ احسان نہیں جتلایا، لیکن اس کی پیٹھ پیچھے کسی سے ذکر کیا، میاں معلوم ہے فلاں کے ساتھ ہم نے ایسا کر رکھا ہے، تو یہ پیٹھ پیچھے اپنی نیکی کا ذکر کرنا کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ احسان کیا ہے، یہ ازا ہے۔ اس سے بھی نیکی برباد، گناہ لازم آ جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ جب کوئی اچھا برتاؤ کیا جائے، کوئی مدد کا معاملہ کیا جائے، کوئی ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، تو سب سے پہلے تو نیت خالص ہونی چاہیے کہ یہ ہم نیکی کس کے لیے کر رہے ہیں، اس کو احسان تلے دبانے کے لیے کر رہے ہیں، یا اس پر احسان جتلانے کے لیے کر رہے ہیں، یا لوگوں میں اپنی واہوائی کے لیے کر رہے ہیں، یا خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر نیت ہماری خالص ہوگی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی مدد کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ یہ ہمدردی کا معاملہ کر رہا ہوں، تو پھر اس کے بعد اس کا جذبہ کیا ہوگا؟ نیکی کر دریا میں ڈال، جو نیکی کر لی اب اس کو جمع ہونے دو، اب اس کا ذکر کرنا ہی نہیں کہیں پہ بھی۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ حسد بھی ان گناہوں میں سے ہیں، ان نافرمانیوں میں سے ہے جس کے ذریعے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حسد کی شروعات ہوتی ہے کہ یعنی کسی آدمی کو کسی نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، کسی بھی اعتبار سے اس کو مال کے ذریعے سے نوازا ہے، اس کو کسی خوبی کے ذریعے سے نوازا ہے، کسی بھی چیز، کسی بھی نعمت سے اس کو نواز رکھا ہے۔ اب حسد کرنے والا اس کو دیکھ کر کے اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ اس کو کیسے مل گیا، یہ چیز اس کے پاس کیسے آ گئی، اس کو ناپسند، ناگواری ہو رہی ہے، اس کی ناگواری دکھنے میں اور یعنی سوچنے میں تو معمولی سی چیز لگ رہی ہے، لیکن جب اس کی گہرائی کے اندر جائیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ نے جو فیصلہ اس کے بارے میں کیا ہے کہ مجھے اس بندے کو یہ نعمت دینی ہے، اس کو شکایت ہو رہی ہے اللہ کے فیصلے سے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت کیسے دے دی ہے، اللہ نے اس کو یہ نعمت دی ہے، تو اس کو یہ شکایت ہونی ہی نہیں چاہیے کہ یہ حسد کی شروعات ہے۔ پھر حسد کا اگلا درجہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ نیکی، اس کو یہ جو نعمت ملی ہے، یہ خوبی جو ملی ہے، اور کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ ہنس رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، اچھے حالات کے اندر ہے، اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، اس کا مکان اچھا بن گیا ہے، اللہ نے اس کو اعلیٰ اولاد سے نواز رکھا ہے، کوئی بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز تو حسد کی یہ ہے کہ اس کو شکایت ہوگی کہ یہ چیز اس کو کیسے مل گئی۔ دوسری چیز، پھر اگلا مرحلہ یہ آئے گا جو اس سے زیادہ سخت ہے، اس کے دل میں یہ خیال آئے گا، یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ یہ چیز اس کے پاس سے ضائع ہو جانی چاہیے۔ یہ پھر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے کہ جو چیز اللہ نے اس کو دی ہے، یہ کوشش کر رہا ہے اور یہ اس چیز کی تمنا کر رہا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس سے ضائع ہو جانی چاہیے۔ یہ پہلے والے مرحلے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تیسرا مرحلہ جو اور بھی زیادہ سخت ہے اور بھی زیادہ خطرناک ہے، پہلے تو اس کو یہ خیال آیا کہ یہ چیز اس کو نہیں ملنی چاہیے، پھر یہ کہ یہ چیز اس کے پاس سے ضائع ہو جانی چاہیے، پھر اگلا مرحلہ وہ عملی طور پر اس بات کی کوشش کرے گا کہ میں کچھ کام ایسا کروں اور کوئی تدبیر ایسی کروں کہ یہ نعمت اس کے پاس سے ضائع ہو جائے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا، لوگوں کے کان بھرے گا، ادھر کی ادھر لگائے گا، اس کی ادھر سے لگائے گا کہ تاکہ اس سے یہ نعمت کسی طرح سے چھن جائے، یہ اپنے عہدے سے، اپنے منصب سے، اور جو مقام اس کو اللہ نے دے رکھا ہے یہ کسی طریقے سے اس سے نیچے آ جائے، یہ پلاننگ کرے گا اس کے لیے۔ یہی پلاننگ کرنا اس کے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن جائے گا، ذریعہ بن جائے گا۔ یہ وہ اعمال ہیں، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جو نیکیوں کو برباد، گناہ کو لازم کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا۔ مسجد اللہ نے عبادت کے لیے بنائی ہے، ذکر کے لیے بنائی ہے، تسبیحات کے لیے بنائی ہے، دینی مذاکرے کے لیے بنائی ہے۔ مسجد کے اندر، مسجد کی شرعی حدود کے اندر دنیا کی باتیں کرنا، یہ دنیا کی باتیں کرنے سے نیکی برباد، گناہ لازم آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال سے اور اس طرح کے دیگر تمام اعمال سے
جو نیکیوں کو دیمک کی طرح کھانے والے ہیں، نیکیوں کے اندر وائرس کا کام کرنے والے ہیں، ان کو ضائع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے اور ان گناہوں سے ہم تمام کو بچنے کی اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔